الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینے میں اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ لی اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے یہ انصار ایسی محبت کرتے ہیں اور مہاجروں کو جو کچھ دیا جائے اس میں وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے بلکہ خود اپنے اوپر ان کی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں، خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو لیکن یہ مہاجروں کی ضرورت کو پہلے ترجیح دیتے ہیں. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست محنت کے نتیجے میں یہ جو مسلمانوں کے دو گروپ مدینہ ہجرت کر آئے تھے جس میں ایک گروپ مہاجروں کا اور ایک گروپ انصار کا، دونوں کے درمیان زبردست بھائی چارگی ہو گئی اور یہ دونوں گروپ ایسے تیار ہو گئے، ایسا تقویٰ ان کا ہو گیا، ایسا ایمان ان کا ہو گیا، ایسا جذبہ ان کا ہو گیا کہ آنے والے زمانے کا ہر جھٹکے کا سامنا کرنے کے لیے یہ قوم تیار ہو گئی. اب احکامات اللہ تعالیٰ نازل کرتے چلا جاتا، نافذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے چلے جاتے اور یہ پوری ٹیم تھی، دعوتی ٹیم تھی، یہ سولجرز تھے، ہر کام کرنے کے لیے کوئی کام سے اکتاتے نہیں تھے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھائی چارگی کرانے کے بعد مدینے کے اندر اسلامی معاشرے کی تشریح دینا شروع کیا. اکثر ہوتا ہے کہ جب کبھی آپ ایک بستی سے نکل کے دوسری بستی شفٹ کرنے کا ارادہ کرتے کرائے کے گھر میں، پہلے دیکھتے وہاں مسجد ہے نہیں ہے، مسلم گھران کتنے ہیں نہیں ہیں، تاکہ معاشرہ ہمارے بچوں کو ہم کو اچھا ملنا. یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آگے امن و امان کا ماحول ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ارادہ کیا کہ مسجد تعمیر کی جائے. کیا تعمیر کی جائے؟ مسجد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی بنانے کی جو سو حکم دیا اور دو یتیم بچوں کی زمین پر جب وہ خصبہ اونٹنی ہجرت کر آئی تھی، کل جیسا آپ کو بتایا گیا جس مقام پر بیٹھی تھی وہی جگہ پر مسجد نبی تعمیر کرنا شروع کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی تعمیر کریں، یہ وہ پرانا حصہ ہے مسجد نبی کا. اس چبوترے کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہتے ہیں جہاں صحابہ بیٹھ کر احادیث لکھا کرتے تھے، قرآن مجید کی آیتیں لکھا کرتے تھے. یہ مسجد نبی کا پرانا حصہ ہے. ادھر یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو گھر آپ کو دکھ رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے ہیں. جب مسجد نبی بنائی گئی اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریک حیات کے لیے کمرے بھی بنا لیے. اس کمرے میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ابو ایوب انصاری کا مکان چھوڑ کے یہ گھر بننے کے بعد ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں شفٹ ہو گئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، اسی میں آپ رہتے تھے، یہیں پر آپ کا انتقال ہوا، یہیں پر آپ کی خبر جو سو بنا دی گئی ہے. یہ مسجد نبی کا حصہ ہے اور یہ پرانا والا حصہ ہے. مسجد نبوی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے درمیان صرف ایک پردہ لگا تھا. پردہ ہٹاتے تو گھر میں چلے جاتے، پردہ ہٹاتے تو مسجد نبی میں ختم رکھ دیتے تھے. یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کی تعمیر کرتے جاتے، کھجور کے پتوں سے اس کا چھت بنا گیا، مٹھی بکرا لگا کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے جاتے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجر. اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے پروردگار، انصار اور مہاجر کی تو مغفرت فرما دے. جب انصار اور مہاجر یہ دیکھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نبیس جیسے دیوار اٹھاتے چلے جاتے ہیں، پتے چھتوں پر ڈالتے چلے جاتے ہیں، تو انصار اور مہاجر آپس میں دوسرے سے کہتے ہیں خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے رہے اور اگر ہم اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے یہ بڑی گمراہی کا کام ہوگا. تم بھی اٹھو اور مسجد کی تعمیر کرتے چلے جاؤ. یہ مسجد کی تعمیر بنا کر دی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا بلال اب آزان دینی بھی شروع کر دو. حضرت بلال آزان دینا بھی شروع کر دی. اس طرح مدینے کے اندر اسلامی معاشرہ قائم ہو گیا. یہ مسجد نبوی جو ہے یہ صرف نماز کے لیے نہیں، یہ تین کام لیتی آتی تھی. پہلا مسجد نبی کا کام یہ تھا یہاں پر عبادت کیا جانا. دوسرا یہ مسجد نبی جو تھی یہ دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی تھی جہاں قرآن اور حدیث کا کام کیا جاتا تھا. ٹاپ موسٹ لیول کے علماء صحابہ کی جماعت بیٹھ کے ریسرچ کیا کرتی تھی، حدیث کو نوٹ کیا کرتی تھی، قرآن کی آیتوں کو نوٹ کیا کرتی تھی. جن کو علم حاصل کرنا ہوتا وہ یہاں کے علم حاصل کرتے. یہیں سے دعوتی وفود دنیا بھر کے اندر پھیلا جاتا تھا. یہ مرکز بن چکا تھا نماز کے لیے بھی، یہ مرکز بن چکا تھا علم کے لیے بھی. پہلا مسجد تھی، دوسرا یونیورسٹی تھی اور تیسرا یہ مسجد کام کرتی تھی، یہ گھر کا کام کرتی تھی. ان مہاجروں کے لیے جن کو اب تک گھر نہیں ملا تھا وہ یہیں پر سوتے تھے، ان کا کھانا یہیں پر کوئی دے دیا کرتا تھا. دین کے کام میں یہیں پر لگے رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے انتظار میں رہتے تھے. جو کام کہتے تو کام کرنے نکل جاتے تھے. یوں معاشرہ قائم کر دیا گیا. مدینے کے اندر لگ بھگ تمام مسلمان شفٹ ہو چکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حجروں میں شفٹ ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایوب انصاری کا مکان چھوڑ دیے. یوں اطمینان کے ساتھ کام جاری بساری
جاری ہے. مدینے میں جیسے آئے آب و ہوا بدل گئی. مکے کی آب و ہوا الگ تھی, مدینے کی آب و ہوا الگ تھی. حضرت بلال اور ابو بکر صدیق کو بخار آ گیا. اپنے پاس بخار آتے 40+ کے لوگ محمد رفیع کے گانے شروع کر دیتے, بلوا شروع ہو جاتا, پکارا شروع ہو جاتا, ارے رے لڑا رے اڑانے لگو. ابو بکر صدیق کو جب بخار آتا تو اشعار پڑھا کرتے نصیحت آمیز. کہتے جب بخار آ گیا ابو بکر صدیق کو تو بخار کی بے چینی میں کہتے ہر صبح انسان کے گھر والوں سے بخیر کہتے, یعنی جلدی آ جائیے, جلدی جا کے جلدی آ جائیے, ٹاٹا بائے بائے جو بھی ہے بولتے. ہر صبح انسان کے گھر والے یعنی اس کی عورتیں, اس کی بیوی, اس کے بچوں سے بخیر کہتے ہیں. لیکن یاد رکھو انسان کی موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے, کسی بھی وقت آ سکتی. بخار کے عالم میں حضرت بلال تبوک سے جب بخار آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ اللہ کے نبی یہاں کا ماحول الگ ہے, آب و ہوا الگ ہے, آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ یہاں کی آب و ہوا ہمارے سوٹ ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اور ان کے بخار جاتے رہے اور جو سو مدینے کی آب و ہوا جو سو پاک و صاف ہو گئی. یوں کسی نے حضرت بلال سے پوچھا, بلال مکے میں 13 سال غلامانہ زندگی گزار کے آئے اور مدینے میں بڑے راحت کی زندگی گزارے, یہ بتاؤ دونوں جگہ کی زندگی میں کون سی زندگی تمہارے لیے آرام دہ؟ کہا مدینے اور مکی کی زندگی میں, مدینی زندگی میں وہ بات ہی نہیں میرے لیے جو مکی زندگی میں تھی. کہا بلال 13 سال دشواری, پریشانی, مصیبتوں کی زندگی جھیل کر آئے, غلام کی حیثیت سے وہاں رہتے تھے, لیکن یہاں پر امن و امان ہے, کوئی غلامی تمہارے اوپر نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ایسی بات کہہ رہا ہوں. کہا ہاں بالکل مکے کی زندگی میں جو لطف تھا مدینے کی زندگی میں میرے نہیں ہے. اس لیے کہ جب تک میں مکے میں اپنی زندگی گزارتا تھا مصیبتیں آتی تھی, تکلیفیں آتی تھی, پریشانی آتی تھی, سینے میں پتھر رکھا جاتا تھا, گلے میں رسی ڈال کے پہاڑوں پہ کھینچا جاتا تھا. جب جب میرے پر مصیبتیں آتی, بلال کا یہ ایمان تھا مصیبت کی حالت میں اللہ رحمت بھری نظر کے ساتھ مجھے دیکھ رہا ہے. مدینے میں مجھے مصیبت نہیں کہ اللہ کی رحمت بڑی نظر میں سے دور تو نہیں ہوگی. مصیبتوں نہیں آئے تو پریشان ہو جاتے تھے, مصیبت نہیں آ رہی, آزمائش نہیں آ رہی تو پریشان ہو جاتے تھے. اللہ پریشانی اور آزمائش میں تو اپنی رحمت بڑی نظر رکھتا, مطلب بڑے متوجہ ہو جاتا, مالک راحت بڑی زندگی عطا کر دی, کہیں تیری رحمت بڑی نظر مجھے دور تو نہیں ہوگی. یہ مدینے کے اندر اسلامی معاشرہ تشکیل دیا گیا. جیسے اسلامی معاشرہ مدینے کے اندر تشکیل دیا گیا, پھر سے آپ مدینے کا پکچر رکھ لیجیے, اب حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. 13 سال مکے میں لوگ مسلمان تھے, 13 سال کی کٹھنائی آپ جان چکے ہیں 3 دن میں کیا کیا معاملات ہوئے. اب اس کے بعد جب مسلمان مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے تو مکے والوں سے کچھ تعلق رہا کیا؟ کچھ نہیں رہا نا. اب کیا مکے والوں مسلمانوں کا پیچھا چھوڑ دینا نہیں چھوڑنا, چھوڑ دینا نہیں چھوڑنا. 5ویں بات ہے بھائی جو تمہارے گھر سے نکل کے ہمارا کچھ تعلق نہیں, ہم آئے تم سے بچنے کے لیے, امن و امان سے اسلام پہ عمل بھی کریں گے, اسلام پہنچائیں گے. اب حالات بدلنا شروع ہو جاتے. ہوتا یہ کہ اللہ کے نبی جیسے اسلامی معاشرہ مدینے کے اندر قائم رکھے, امن و امان کا سب کچھ معامل تھا. سعد بن معاذ نام سے ایک صحابی ہے, کیا نام ہے؟ سعد بن معاذ, جو مدینے کے انصاری ہیں. یہ انصاری صحابی عمرہ کرنے کے ارادے سے گئے مکہ. کہاں پر گئے؟ مکہ. جیسے مکہ گئے وہاں پر ان کا ایک ساتھی تھا, ایک دوست تھا, اس کے گھر میں وہ رہے. اور سعد بن معاذ مدینے سے نکل کے مکہ جانے کے بعد اس کے دوست سے کہے بھائی دیکھو کچھ ایسا آرام کا وقت دیکھو کہ میں طواف کر لے سکوں, عمرہ کر لے سکوں. تو سعد بن معاذ کے وہ جو دوست جس کے پاس وہ بن کر گئے تھے انہوں نے کہا, امیہ اس کا نام تھا, امیہ نے کہا دیکھو دوپہر کا وقت ایسا رہتا جہاں پر لوگ گھروں کے باہر نہیں نکلتے, آرام سے جا کے تم طواف کرنے کے آ سکتے. جیسے ہی امیہ کے ساتھ سعد بن معاذ طواف کی نیت سے دوپہر کے وقت میں نکلے, راستے میں ابو جہل مل جاتا ہے. ابو جہل امیہ کے پاس جاتا ہے, امیہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہتے ہیں سعد بن معاذ ہے جو مدینے سے آئے ہوئے. مسلمان جو 13 سال مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے, مسلمان مدینہ چلے جانے کے بعد اب مشرک مکہ کی دشمنی دگنی ہو گئی. ابو جہل نے سعد بن معاذ کو دیکھ کر کہا کہ سعد میں دیکھتا ہوں کہ تو بڑے اطمینان سے طواف کر رہا ہے, تو بڑے اطمینان سے عمرہ کر رہا ہے. یاد رکھو اگر تم ان بددینوں کو جو ہمارے باقرہ کے دین سے نفرت کرتے ہیں اور
دیا جائے گا۔ جیسے ہی سعد بن معاذ نے یہ بات سنی، ایمان کی لہر جیسے سینے میں جوش ماری، ایسی گرجدار آواز میں کہا، ابو جہل اس بات کو یاد رکھ کہ اگر تو مدینے کے لوگوں کے اوپر حج اور عمرہ کو آنا بینڈ کر دے گا، میں تجھ کو اس سے بھی بڑا نقصان دوں گا۔ وہ نقصان یہ ہوگا، تمہارے تجارتی قافلے جس ہائی وے روڈ سے جاتے ہیں، وہ ہائی وے روڈ مدینے سے ہوتے ہوئے جاتی ہے، یہ ہائی وے روڈ ہم بند کر دیں گے تاکہ تم کو زبردست اکنامیکل نقصان پہنچے گا۔ مکے سے ایک ہائی وے روڈ تھی جو ہوتے ہوئے ملک کے شام کو جاتی تھی، ان کا سب سے بڑا تجارت کا جو ملک تھا جہاں مشرک مکہ تجارت کرتے تھے، سردی اور گرمی کے دنوں میں یہاں سے مکے سے نکل کے ملک کے شام کو جاتے تھے، کہاں پر؟ سیریا کو، وہاں تجارت کرتے تھے، اور گرمی کے دنوں میں دوسرے ملکوں میں جا کے تجارت کرتے تھے۔ یوں سعد بن معاذ نے کہا یہاں پورے راستے بند کر دیں گے، یہاں راستے بند کر دیں گے تو لاکھوں کروڑ روپے کا جو تمہارا مال ہے وہیں گن لیتے بیٹھ جانا۔ پھر ساتھ میں جو امیہ تھے ان کے دوست کہا، خبردار سعد بن معاذ ابو جہل سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا، کیونکہ ابو جہل مکے کے سب سے بڑا سردار ہے۔ سعد بن معاذ نے دوست امیہ سے کہا، تو چپ کر، میں تجھ سے بات نہیں کرتا، کیونکہ میرے نبی نے کہا ہے کہ مسلمان اپنے ہاتھوں سے تجھے بہت جلد قتل کرنے والے ہیں۔ پیشن گوئی دے دی گئی، جنگ بدر میں تو قتل ہونے والا ہے۔ ابو جہل نے اعلان کر دیا کہ سعد بن معاذ اگر یہ بات ہے تو آج سے تمہارے اوپر حرم کے دروازے بند کر دیے گئے، تمام مدینے کے لوگوں کے لیے عمرہ اور حج کو آنا بینڈ۔ جیسے اعلان ہوا، مسلمان جو مکے میں 13 سال کی دشواری والی زندگی کے چھوڑ کر پھر مدینہ گئے تھے، اس کے باوجود مسلمانوں سے دشمنی بول لی گئی کہ آج کے بعد تم کو مکہ آنے کی اجازت نہیں، حج اور عمرہ کے لیے تم بینڈ کر دیے گئے۔ سعد بن معاذ مدینہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتوں کی اطلاع دی۔ جیسے اطلاع ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے جب حالات جیسے آئیں گے اس طرح معاملات دیکھے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امن و امان کے ماحول کی پلاننگ میں ہے، دعوت کو مدینہ مکہ سے ہٹ کر انٹرنیشنل لیول پر لے جانے کی پلاننگ میں ہے۔ کسی آسرے میں مشرک مکہ کے سرداروں کی طرف سے ایک چٹھی مسلمانوں کے نام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آتی ہے۔ چٹھی جیسے آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹھی پڑھ کر سنائی گئی۔ چٹھی میں ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر بھیجا کہ تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ تم مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گے تو ہم تمہارا پیچھا چھوڑ دینے والے ہیں؟ خبردار اس بات کو یاد رکھو، ہم مدینے میں گھس کے تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے، جب تک کہ تم اپنے دین سے نہیں پھر جاؤ گے ہم تمہارا پیچھا چھوڑنے والے نہیں۔ دھمکی دے دی گئی، کس کو؟ مسلمانوں کو۔ 13 سال تک ایک مسلمان کی تاریخ کا اٹھا کے دیکھے، سیرت کی، کوئی ایک مسلمان بھی اتنی بڑی تکلیف اور اتنی بڑی پریشانی جو مشرک مکہ دیتے تھے ہاتھ تک نے اٹھایا اپنا بدلہ لینے کے لیے۔ لیکن جب یہ دھمکی آ گئی 13 سال کی جو صبر کے بعد، جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک اسٹیٹ عطا کر چکا، اب جب یہ دھمکی آ گئی تو اللہ نے 13 سال تک جو آیت نازل نہیں کی تھی اب وہ آیت نازل ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں، 13 سال تک جنگ کرتے رہے، 13 سال تک ستاتے رہے، 13 سال تک مار پیٹ کرتے رہے، 13 سال تک مصیبت دیتے رہے، جب مسلمان مکہ چھوڑ کے پھر سے مدینہ آ گئے تو ان کو چٹھی کے ذریعے دھمکی دی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں، آج 13 سال کے بعد ان مسلمانوں کو بھی جنگ کی اجازت دے دی گئی۔ کس لیے دی گئی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ارے اس لیے اجازت دی گئی کیونکہ مسلمان جو ہے مظلوم ہے، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ 13 سال سے سہتے آ گئے، 13 سال سے صبر کرتے آ گئے۔ کس لیے صبر کرتے آ گئے؟ 13 سال سے مسلمان اپنے ہاتھوں کو روکے رکھے ہوئے تھے۔ عمر بن خطاب جو اسلام سے پہلے اپنی غلام لونڈی کو مار مار کر تھک کر بیٹھ جاتے تھے، وہ عمر بن خطاب اپنی ہاتھوں کو روکے رکھے ہوئے۔ کس لیے؟ کیونکہ یہ آیت اللہ مکے میں نازل نہیں کرا تھا۔ اطاعت ایسی تھی اللہ کی، ہاتھ روکو بولے 13 سال روک لیے۔ اب جب اللہ تعالیٰ بولے اجازت دی گئی، کیسے ہاتھ کھلتے بات دیکھیے۔ یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے، بے شک ان کی مدد پر اللہ قادر ہے۔
مکے میں حکم نہیں ہوا. کہاں ہوا یہ حکم؟ مدینے میں. ابھی جنگ فرض نہیں کی گئی, فرض ہوئی جنگ نہیں ہوئی, صرف اجازت دی گئی. جیسے اجازت ملی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعینات ہو گئے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اجازت دے چکے ہیں, اس لیے کہ مشرک مکہ حرم کے دروازے بھی بند کر دیے, آنا جانا بین کر دیے, اور دوسرا کام مشرک مکہ یہ کر دیا ہمارے ساتھ کہ ہم کو اوپن دھمکی دے رہے, لہٰذا آپ کو کہتے بولا آج رات آپ کے گھر میں آ کے مار دو سوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عالم تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگ جاگ کر صحابہ کے پہرے میں سویا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار لے کر پھرنا شروع کر دیے, صحابہ ہتھیار لے کر پھرنا شروع کر دیے. مدینے کے جو امن امان کا معاملہ چل رہا تھا, ایک جو سو عجیب کیفیت امن کی قائم ہونے والی تھی, اس کے اندر مشرک مکہ جو سو پورا معاملہ خراب کرنے کے لیے, دین اسلام کے امن کے پیغام کو خراب کرنے کے لیے ایک چھٹی کے ذریعے, دھمکی کے ذریعے, حرم کے دروازے بند کر کر ایک معاشرے کو پورا خراب کرنے کی کوشش کی. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات بھر جاگ جاگ کر کبھی سوتے یا کبھی سوتے تو صحابہ کے پہرے میں سوتے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے وحی نازل کر دیا. جبریل علیہ السلام نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو انسانوں کے شر سے بچا لیا, اب صحابہ کو بھیجا دو ان کے گھر کو, آپ آرام سے سوئیے, آپ کی پوری حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے. یوں جیسے دھمکی آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو اہم کام شروع کیے. کتنے؟ پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ ایسی زبردست فوجی صلاحیت, اللہ کی قسم ایسا فوجی کمانڈر قیامت تک پیدا ہو ہی نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر فیلڈ کا کام کرنا تھا. کس لیے کرنا تھا؟ کیونکہ قیامت تک آنے والے ہر فیلڈ کے لوگوں کے لیے اس میں اثرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دھمکیاں آئیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اہم کام یہ تھا, مدینہ ہمارا سینٹر بن چکا ہے, اسلام کا دارالحکومت بن چکا ہے, یہاں سے دعوت دنیا بھر میں پھیلنے والی ہے. مدینہ کے نظام کو کوئی ڈسٹربنس نہیں ہونا ذرا بھی, دعوت کا کام بھی چلتے رہنا اور دشمنوں کا سامنا بھی کرتے رہنا, یہ سب سے بڑا چیلنج تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی فوجی اسٹریٹجی شروع کیے. سب سے پہلا کام صرف یہ کیے, یہ جو مکے سے جو راستہ مدینے کو آتا تھا, مشرک مکہ آنا تو مدینے کو حملہ کرنے ہی راستے سے آنا, گھس کے ستیاناش کرتے بولے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صلاحیت کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیے, اس ہائی وے روڈ پر جتنے قبیلے والے رہتے تھے, جتنے بستیاں رہتے تھے, جتنے لوگوں کے گھر تھے, ان تمام کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپروچ ہو گئے. تمام کے پاس ملاقات کی, ملاقات کر کے بولا کہ دیکھو بھائی یہ شاہ راہ سے مشرک مکہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں, یاد رکھو تمہارا اور ہمارا آج سے فرینڈشپ ایگریمنٹ, تم ہماری مدد کرو, کل کے دن اگر کوئی شاہ راہ سے آ کے تم پر بھی حملہ کرے گا ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. جتنے قبیلے والے اس ہائی وے روڈ پر رہتے تھے ان تمام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرینڈشپ ایگریمنٹ کر لیا کہ بھائی آپ ہماری مدد کرنا, کچھ بھی لشکر والا اطلاع دینا, آپ انٹیلیجنس ٹیم کے حصے دار بن جاؤ, ہمارے ہر چیز کی اطلاع ہم کو دیتے رہنا. جتنے قبیلے والے نے تمام کے تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرینڈشپ ایگریمنٹ کر دیے. یہ زبردست فوجی صلاحیت تھی, کل کے دن اگر حملہ کرنے آئے بھی یہ پورے قبیلے والے مل کے یہی آڑ بن جاتے. پہلا کام. دوسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیے, یہ جو شاہراہ تھی, یہ وہ ہائی وے روڈ تھی جو بہت ہی اہم امپورٹنٹ روٹ تھا دو ملکوں کو جوڑنے کے لیے, بیچ میں مدینہ تھا. اس ہائی وے روڈ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی پیٹرولنگ ٹیم لگا دیے. کیا ٹیم لگا دیے؟ صحابہ کا کام یہ تھا گھوڑے لینا, چند صحابہ کو اپوائنٹ کیا اس کام کے لیے, ہتھیار لینا, پیٹرولنگ کرتے پھرنا, کون آ رہا, کون جا رہا, کس کی حرکت کیا.